محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حد درجہ قابل احترام معززین کرام، حمد و صلات کے بعد یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام اور مرسلین اعظام کو مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ سلسلہ نبوت، سلسلہ رسالت کا آغاز مخلوق کو ان کے خالق کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اس کا مقصود مخلوق اور خالق کے رشتے کو جوڑ کر مستحکم اور مضبوط کرنا ہے، کیونکہ مخلوق کی بھلائی اپنے خالق کے ساتھ جڑے رہنے میں، جب بھی مخلوق اپنے خالق سے جڑتی ہے، اس کی ہدایات کو اپناتی ہے، اس کے بھیجے ہوئے پیغام کو سینے سے لگاتی ہے، تو خالق راضی ہوتا ہے، اور جب خالق و مالک راضی ہو جاتا ہے پھر اسے اللہ دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ سلسلہ نبوت و رسالت کی تکمیل امام الانبیاء والمرسلین حضور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی ذات والا صفات پہ فرما دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس سلسلہ رشد و ہدایت کو آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے، آپ کے اہل بیت اطہار کے عظیم المرتبت جلیل القدر افراد نے، علماء ربانیین نے اور اولیاء کاملین نے اس سلسلہ رشد و ہدایت کو آگے بڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء وہ نبیوں کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ اور دوسری احادیث میں حضور نے واضح کر دیا کہ نبیوں کی وراثت ہے کیا۔ فرمایا نبیوں کی میراث درہم و دینار نہیں ہوا کرتی، نبیوں کی میراث دنیا کی متاع، دنیا کا دھن اور دولت اور دنیا کی یہ ناپائیدار جو چیزیں ہیں، یہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ انبیاء کی وراثت علم اور حکمت ہوا کرتی، انبیاء کی وراثت مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا کام ہوا کرتا، اور اصل علماء کہلانے کے حقدار بھی وہی ہیں جن کی زندگیوں میں ہمیں یہ مقصد نظر آتا۔ اسلامی سال کا یہ مہینہ جسے ہم ماہ ربیع الثانی یا ربیع الآخر کہتے ہیں، یہ اس حوالے سے بڑا ممتاز اور نمایاں ہے کہ اس مہینے میں رسول اللہ کی امت کریم میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت طاہرہ میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کریم میں سے، اور امت مصطفیٰ کے اولیاء میں سے، امت مصطفیٰ کے علماء میں سے، امت مصطفیٰ کے زہاد زاہدوں میں سے، علماء مصطفیٰ کے عباد عبادت گزاروں میں سے ایک نہایت بلند نام، ایک بڑی بلند رتبہ شخصیت جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ تعالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ماہ ربیع الثانی میں آپ کا وصال با کمال ہے، اور آپ صحیح معنوں میں وارث انبیاء تھے، آپ صحیح معنوں میں وارث محمد الرسول اللہ تھے، آپ نے میراث نبوت کو دنیا میں تقسیم فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شیخ عبد القادر جیلانی
آپ کا زمانہ مبارکہ 5ویں 6ٹھی صدی ہجری اور 11ویں 12ویں صدی عیسوی کا بنتا۔ یہ بنو عباس کی سلطنت کے آخری ایام تھے۔ آپ نے شہر بغداد میں مرکز قائم فرما کر علماء انبیاء کی جو وراثت ہے، قرآن و سنت کی جو دولت ہے، کتاب و حکمت کا جو خزانہ ہے، وہ مخلوق میں تقسیم فرمائے۔ اور اگر ہم اختصار کے ساتھ اس زمانے کے حالات کو دیکھیں تو یہ وہ زمانہ ہے جب بغداد کے اندر حرص اور ہوس نے لوگوں کے دلوں میں پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ خلافت اور سلطنت اور حکومت وہ بازیچہ اطفال، بچوں کا کھیل بنا ہوا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے تھے کرسی حاصل کرنے کے لیے، دربار کے اندر ایک مقام، ایک عہدہ، ایک جو ہے وہ اعزاز پانے کے لیے سچ کا قتل کیا جاتا تھا۔ دلوں کے اندر مادیت پرستی، دنیا کی ہوس اور حرص یہ ہر حد سے آگے نکل چکی تھی۔ اس زمانے میں آپ نے منبر بغداد پہ جلوہ افروز ہو کر لوگوں کے دلوں سے حب دنیا کو نکال کر آخرت کا جوت جگایا، آخرت کی لو لگائی اور دلوں کو دنیا کی بجائے آخرت کی طرف متوجہ۔ آپ کا یہ فیضان، آپ کی یہ کرامت اور آپ کی سب سے بڑی خدمت اسلام یہ تھی کہ اسلام کی روشن، کھری، سچی اور سادہ تعلیمات جنہیں مسلمان ہی بھولتے چلے جا رہے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی نے امت کو وہ تعلیمات دوبارہ یاد کرائیں۔ آپ نے بتایا کہ یہ امت تو سچ کا پیغام دنیا کو سنانے کے لیے آئی تھی، یہ تو سچ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے آئی تھی۔ اگر امت ہی جھوٹ کو اپنا شعار بنا لے گی تو سچ کی بات کون کرے؟ آپ نے سچ کی اہمیت اور عظمت کو آشکارا کیا، کردار کی پختگی اور بلندی کو واضح کیا، دولت اور دولت کی محبت میں حدود شریعت کو پامال کرنا جب لوگوں نے اسے عادت بنا لیا تو پھر آپ نے منبر پہ جلوہ افروز ہو کر بہت سے خوش نصیبوں کو اس عادت سے چھٹکارا دلایا۔ اسی وجہ سے آپ کو محی الدین کہا جاتا۔ آپ نے دین کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ دین زندہ کرنے سے مراد کہ دینی تعلیمات جو لوگ بھولتے چلے جا رہے تھے، آپ نے وہ دوبارہ سے دلوں میں، ذہنوں میں اسے تازہ کیا۔ اور ایک مورخ نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ اگرچہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات جو ہیں وہ بہت زیادہ، بڑی کثرت کے ساتھ پوری کی پوری کتابیں آپ کی کرامات کے اندر موجود ہیں، لیکن سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ ایک مورخ لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے مردہ دلوں کو زندہ کیا ہے۔ دل مردہ کب ہوتے ہیں؟ جب دلوں میں دنیا کی حرص اور ہوس، دنیا کا لالچ اور دنیا کی محبت وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بھی بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے مردہ دلوں کو زندہ کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، ہر ذی شعور، ہر سمجھدار شخص اس سے اتفاق کرتا ہے کہ اس جسم کی زندگی وہ بڑی حقیر اور معمولی زندگی ہے، اور اصل زندگی وہ دل کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ مردہ تن کو زندہ کرنا، مردہ جسم کو زندہ کرنا عام لوگوں کے لیے یہ بڑی کرامت ہے، لیکن اہل نظر جانتے ہیں مردہ جسم کو زندہ کرنے سے بھی بڑھ کر اور بڑی کرامت وہ مردہ دلوں کو زندگی بخشنا ہے، وہ مردہ دلوں کو زندہ کرنا ہے۔ اور اللہ کے انبیاء بھی یہی فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور جو انبیاء کے حقیقی وارث ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، اور جن میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سر فہرست اور بڑے بلند مقام پر ہے، آپ نے بھی مردہ دلوں کو زندہ کیا۔ آپ کا آبائی تعلق گیلان سے تھا، جسے جیلان بھی کہا جاتا ہے، گیلان بھی۔ 488 ہجری میں، 5ویں صدی ہجری کے آخر میں آپ شہر بغداد میں تشریف لے گئے۔
اور آپ نے پہلے علوم دینیہ حاصل فرمائے، علوم ظاہری حاصل فرمائے، علوم باطنی حاصل فرمائے، اور ایک طویل عرصہ تک ریاضت و مجاہدہ، نفس کشی، اپنے من کی اور جو انسانی نفس کی برائیاں اور بری عادتیں ہوتی ہیں ان پہ قابو پایا، اور پھر اس کے بعد آپ منبر پر تشریف فرما۔ میں یہاں صرف ایک نقطے کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ سن 488 ہجری جب شیخ عبد القادر جیلانی شہر بغداد میں تشریف لاتے ہیں، یہی وہ سال ہے جب امام محمد بن محمد الغزالی بغداد چھوڑ کے جاتے ہیں۔ امام محمد بن محمد الغزالی، جنہیں امام غزالی کہا جاتا ہے، 488 ہجری میں بغداد چھوڑتے ہیں، اور گیلان سے ایک نوجوان چلتا ہے، شہر بغداد میں آتا ہے، کوئی اسے جانتا نہیں ہے، وہ بغداد میں داخل ہو رہا ہے، امام غزالی بغداد سے نکل رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس ترتیب میں، اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے، پتہ چلتی، اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ارشاد فرماتا ہے کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، یہ ساری کائنات، وہ کائنات جو اس آنکھ سے نظر آتی ہے، اور وہ عالم روحانیت، وہ عالم باطن جو سر کی آنکھ کی بجائے دل کی آنکھ سے نظر آتا ہے۔ اللہ ان سارے عالموں کی تدبیر فرمانے والا ہے، ساری کائنات اسی پروردگار حقیقی، اسی مدبر کائنات کی حسن تدبیر کا ایک مظہر ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ امام غزالی بغداد سے نکلتے ہیں اور عبد القادر جیلانی بغداد میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو باقی رکھنا ہے، یہ دین قیامت تک باقی رہنا ہے۔ جب بھی اس کی سچی تعلیمات پر، اس کی سادہ تعلیمات پر، اس کی حقیقی تعلیمات پر حرص و ہوس کا گرد و غبار پڑے گا، اللہ اپنے کسی نہ کسی بندے کو یہ ذوق عطا فرمائے گا، یہ ذمہ داری سونپے گا، اور وہ بندہ دین کی سچی، سادی اور کھری اور روشن تعلیمات کو ایک بار پھر مخلوق خدا کے سامنے رکھ دے گا۔ آپ نے شہر بغداد میں 488 ہجری میں آپ تشریف لائے ہیں، اور پھر 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا۔ طویل عرصہ اپنی طالب علمی کا بھی، اپنے مجاہدہ اور ریاضت کا بھی، اور پھر دعوت و تبلیغ کا وہ آپ نے شہر بغداد میں گزارا۔ جنہوں نے آپ کا زمانہ دیکھا، آپ کی زیارت کی، آپ کی خدمت میں بیٹھے، وہ آپ کے اخلاق کے بارے میں کیا کہتے؟ صرف ایک قول ذکر کر کے میں آپ کی تعلیمات کی طرف آؤں گا کہ اصل مقصود آپ کی تعلیمات کو سمجھنا، انہیں پھیلانا اور انہیں اپنانا۔ حافظ البرزالی، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شیخ عبد القادر جیلانی کے شمائل، اخلاق، عادات، آپ کا طریقہ کار کیا تھا، اس بارے میں لکھتے ہیں، کانا مجاب الدعوہ، شیخ عبد القادر جیلانی مستجاب الدعوات تھے۔ آپ دعا مانگتے تھے، اللہ قبول فرما لیا کرتا۔ کوئی بیمار آتا، کوئی محتاج آتا، کوئی سائل آتا، کوئی دکھی آتا، کوئی تکلیف میں مبتلا آتا، آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے۔ وہ رب قدوس جو ارشاد فرماتا ہے، جس کا وعدہ ہے اجیب دعوت الداع اذا دعا، فرمایا میرے بندو اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اے حبیب میرے بندوں کو بتا دیجئے جب وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، تو انہیں بتا دیجئے انی قریب، میں ان کے قریب ہوں، میں ان سے دور نہیں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعا، جب کوئی دعوت دعا مانگتا ہے میری بارگاہ سے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی مجاب الدعوہ، سریع الدمعہ، آپ بڑی جلدی جب خوف خدا کا بیان ہوتا، خشیت الہی کا بیان ہوتا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہا کرتے تھے۔ آپ اللہ کے خوف سے گڑ گڑانے والوں میں سے تھے، آپ رب کی خشیت سے اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری، التجا اور آنسو بہانے والوں میں سے تھے۔ دائم الذکر، آپ ہمیشہ ذکر میں مشغول رہا کرتے، کثیر الفکر، اور آپ فکر، مراقبے، تفکر اور تدبر میں محو رہا کرتے۔ رقیق القلب، آپ دل کے بڑے نرم تھے۔ دائم البر، آپ ہمیشہ نیکی اور بھلائی کی بات کیا کرتے۔ کریم النفس،
آپ دل کے کریم تھے، بڑا کھلا دل تھا، سخی الید، اور ہاتھ کے سخی تھے۔ آپ اللہ کی راہ میں بے تحاشا خرچ کیا کرتے، غزیر العبادہ، آپ کو عبادت سے شدید لگن اور حد درجہ محبت اور پیار، شریف الاخلاق، آپ کے اخلاق بڑے ہی اعلیٰ تھے، طیب الاعراق، آپ بڑے اعلیٰ ترین خاندان کے فرد تھے، آپ حسنی حسینی سید ہیں، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سلسلہ نسب رسول اللہ کی ذات بابرکات تک پہنچتا ہے، مع قدم راسخ فی العبادت والاجتہاد، ان ساری خوبیوں کے باوجود اعلیٰ ترین نسل رسول، ذریت محمدی میں سے، اہل بیت نبوت میں سے ہونے کے باوجود عبادت میں شدید مشقت برداشت فرمایا کرتے تھے، عبادت میں پورے ذوق و شوق اور لگن سے کام لیا کرتے تھے۔ ان اعلیٰ ترین اخلاق کے ساتھ آپ نے منبر بغداد پہ بیٹھ کر عرض کی، لوگوں کے دلوں کو زندگی بخشی۔ آپ کی وہ زندگی بخشنے والی تعلیمات تھیں کیا؟ آپ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ پاک جب اس کی بارگاہ میں کوئی چیز قبول ہو جاتی ہے جو مخلوق کی نفع اور بھلائی کے لیے ہوتی ہے، اللہ پھر اس چیز کو باقی رکھا کرتا ہے۔ یہ قرآن نے اصول بیان کر دیا ہے۔ سورۃ الرعد میں ارشاد فرمایا، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، فرمایا جو چیز انسانیت کے لیے نفع بخش ہے ہم اسے زمین میں قرار عطا فرما دیتے، پھر ہم اسے ضائع نہیں ہونے دیتے، ہم اسے مٹنے نہیں ہونے دیتے، ہم اسے ختم نہیں ہونے دیتے ہیں، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم اس چیز کو استقرار عطا کر دیں۔ چونکہ آپ کے خطبات، آپ کے مواعظ کریمہ اور آپ کی دعوت و تبلیغ وہ رضائے الہی کے لیے تھی، اللہ نے اسے بھی محفوظ فرمایا۔ لکھا ہے علماء نے کہ آپ ہفتے میں 3 دن محفل وعظ آپ کی ہوا کرتی خطبہ جمعہ کے علاوہ، اور ایک ایک مجلس وعظ میں 70 ہزار لوگ شریک ہوا کرتے، کئی 100 لوگ آپ کے خطبات کو تحریر میں لایا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے۔ اور آج بھی الحمدللہ آپ کے وہ خطبات، یہ میرے سامنے جو کتاب ہے فتوح الغیب، یہ اس کی شرح ہے، فتوح الغیب یہ بھی آپ کے خطبات کا مجموعہ ہے، الفتح الربانی یہ بھی آپ کے خطبات کا مجموعہ ہے، اور آپ کی معروف تصنیف الغنیہ لطالبی طریق الحق، جسے غنیۃ الطالبین کہتے ہیں، اس میں بھی آپ کی مواعظ و تعلیمات موجود ہیں۔ اور 1000 سال گزرنے کے باوجود، کتنا سال؟ 561 ہجری میں آپ کا وصال ہے، اور 1444 ہجری میں آج ہم رہ ہیں، 6 صدی ہجری کے تقریباً درمیان میں، اور آج یہ 15ویں صدی ہجری کا درمیان ہو رہا ہے۔ 1000 سال کے بعد بھی وہ کتابیں صرف موجود نہیں ہیں، اردو میں، فارسی میں، انگریزی میں، دنیا کی بڑی بڑی زبانوں کے اندر ان کتابوں کا اور آپ کے خطبات کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ لوگ آج بھی انہیں پڑھتے ہیں اور پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے، اپنے من کو، اپنے اندر کو، اپنے باطن کو سنوارتے۔ اللہ نے آپ کی زبان کریم میں، آپ کے وعظ میں یہ تاثیر رکھی تھی کہ آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی کوئی محفل وعظ وہ ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں کوئی نہ کوئی غیر مسلم اسلام قبول نہ کرتا۔ گویا یہ بھی پتہ چلا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی حاضر ہوا کرتے۔ ہمارے شیوخ، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف وہ تھے جن کا دائرہ تبلیغ صرف مسلمان نہیں۔ یاد رکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ کے نبی اس دین کو ساری کائنات پہ غالب کرنے کے لیے آئے، اور رسول اللہ کے اس مشن کو علماء ربانیین نے آگے لے کے جانا ہے۔ غیر مسلموں کو دعوت، انہیں اسلام کی تبلیغ، انہیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنا، یہ ہر عالم ربانی کا بلکہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے گا، صرف باتوں سے کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوا کرتا۔ یہ جو دل کی دھڑکنیں اور دلوں کے تالے ہیں، یہ باتوں سے نہیں، یہ کردار کے حسن سے کھلا کرتے ہیں۔
شیخ عبد القادر صرف واعظ نہیں فرماتے تھے، ان کے واعظ کے پیچھے ان کے کردار کی طاقت تھی، ان کے واعظ کے پیچھے ان کے حسن اخلاق کی قوت تھی، ان کے واعظ کے پیچھے ان کی رات کی ریاضتوں اور مجاہدوں کی روحانیت اور تاثیر تھی۔ یہ اس تاثیر کی برکت تھی کہ کوئی ایسی محفل نہیں ہوتی تھی جس میں کوئی نہ کوئی غیر مسلمان نہ ہوتا، اور سینکڑوں کی تعداد میں مسلمانوں میں سے جو گناہوں کے مرض میں مبتلا ہوتے تھے، جو شراب کے عادی ہوتے تھے، جو جوے کے عادی ہوتے تھے، جو بری عادتوں کے عادی ہوتے تھے، آپ کے وعظ کو سن کر وہ سچے مسلمان بن جایا کرتے، وہ اپنے گناہوں کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی مجلس دعوت اور مجلس ارشاد کا ایک منظر ہے۔ آپ کا ایک خطبہ جو اس کتاب کے آخر میں ذکر کیا گیا ہے، اس میں مقالہ جات کے حساب سے آپ کے خطبات کو درج کیا گیا ہے۔ یہ مقالہ نمبر 78 ہے، کتاب کا آخری مقالہ۔ اس کا خلاصہ میں صرف آج کی اس مجلس جمعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور مقصود جیسے عرض کی تھی کہ ان ہستیوں سے محبت، ان سے پیار، یہ اللہ کے قرب کے لیے ایک بڑا اہم اور مؤثر ذریعہ، لیکن محبت و پیار کی سب سے بہترین صورت ان کی تعلیمات کو اپنانا ہے۔ آج ہم سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم بزرگوں کا نام تو لیتے ہیں، ان سے محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں ان کی تعلیمات کی تاثیر سے خالی۔ سب سے بڑا دعویٰ ہم محبت رسول کا کرتے ہیں، سب سے بڑا دعویٰ ہم عشق محمد کا کرتے ہیں، اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج ہمارا کردار، آج ہماری زندگی، آج ہماری عملی جو زندگی ہے وہ تعلیمات محمدی سے خالی نظر آتی۔ ہم دعویٰ حضور غوث اعظم سے محبت کا کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی سے پیار، آپ سے محبت اور آپ سے عقیدت، اس کا ہم بڑے زور و شور سے اظہار کرتے ہیں، اور بعض اوقات اظہار ایسے بے ڈھنگ طریقے سے، ایسے غلط طریقے سے کرتے ہیں کہ حدود شریعت سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے، یہ عقیدت نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ خطبات موجود ہیں شیخ عبد القادر کے۔ ساری زندگی شیخ عبد القادر جیلانی نے شریعت محمدی کی بات کی ہے، ساری زندگی قرآن کی بات کی ہے، ساری زندگی حدیث کی بات کی ہے، ساری زندگی سنت رسول کی بات کی ہے۔ شیخ عبد القادر فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے 2 پروں کی ضرورت ہے۔ جیسے پرندہ 2 پروں سے اڑتا ہے، فرمایا بارگاہ الہی تک پہنچنے کے لیے وہ 2 پر کون سے ہیں؟ فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسرا سنت ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہونا چاہیے۔ یہ شیخ عبد القادر کی تعلیمات ہے۔ ہمارا ہاتھ قرآن سے بھی آج خالی ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے بھی خالی۔ تو کیا ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں؟ ہم نے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اور پھر اللہ کرے اگر ہم میں سے کسی ایک کے بھی بات سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی حضور غوث اعظم کی کرامت ہوگی، یہ بھی آپ ہی کا فیض ہوگا اگر ہم اپنی کسی بری عادت کو سنوارنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس مقالہ کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 10 نصیحتیں فرمائیں، 10 باتیں ذکر کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، جو بارگاہ الہی کا قرب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اسے اعلیٰ معزز مقام نصیب ہو جائے، فرمایا وہ ان 10 باتوں پہ عمل کر لے، اسے بارگاہ الہی تک پہنچنے اور اعلیٰ ترین قرب الہی کی منزل کے حصول کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اور یہ آپ ہی کا حق تھا کہ آپ یہ فرما سکتے تھے۔ جو مقامات رفیعہ، جو بلند روحانی درجات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، ہم جیسے گناہ گار تو شاید انہیں سمجھ بھی نہیں سکتے۔ وہ 10 باتیں کیا؟ سب سے پہلی بات حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کے نام کی قسم مت اٹھاؤ۔ جھوٹی تو دور کی بات ہے، آپ فرماتے ہیں صادقاً ولا کاذب، قسم اٹھانا چھوڑ دو، قسم نہ اٹھایا کرو۔ فرمایا جب تم اس بات کے عادی ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے لیے فتح اللہ بابا من انوارہ، اللہ تمہارے لیے اپنے انوار کے وہ دروازے کھولے گا جس کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ قسم اٹھانا چھوڑ۔ دوسری چیز یجتنب الکذب لا حاضلا ولا جادا،
مذاق ہو یا سنجیدگی ہو، جھوٹ تمہاری زبان پہ نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا جھوٹ کو چھوڑ دو، کاروبار ہے، خاندان ہے، تمہارا کام ہے، جو مرضی ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو، فرمایا جھوٹ کو چھوڑ دو، اللہ کی بارگاہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ آج دعویٰ ہم محبت غوث اعظم کا کریں اور کریں جی جھوٹ کے بغیر تو جی کام نہیں ہوتا ہے، بزنس نہیں چلتا ہے جی، علامہ صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں جی، بازار میں آئیں تو پتہ چلے یہ بازار تو بغیر جھوٹ کے چلتا نہیں، ہم کیا کریں؟ میری مت مانیے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ کیا صرف شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کا نچوڑ ہے؟ آج بدقسمتی سے بعض لوگ یہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ اولیاء اور صوفیاء وہ تو شریعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یہ سنیں تو صحیح، کاش ایسا پروپیگنڈا کرنے والے اولیاء کی تعلیمات کو پڑھ تو لیتے۔ شیخ عبد القادر فرماتے جھوٹ چھوڑ دو، اور قرآن نے جن جرموں پہ لعنت کی ہے، کافروں کے بعد جو لعنت ہے وہ کاذبین اور جھوٹوں پہ فرمائی، لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن لعنت کر رہا ہے۔ شیخ عبد القادر فرما رہے ہیں جھوٹ چھوڑ دو، تمہیں قرب الہی کا رستہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا مذاق میں بھی مت بولو اور سنجیدگی سے بھی مت بولو، کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں۔ تیسری چیز فرمایا ان یحذر ان یعد احد شیئا فیخلفہ، فرمایا وعدہ خلافی چھوڑ دو، جس سے وعدہ کرتے ہو وعدے کو پورا کیا کرو۔ اگر اپنے رب سے ملنا چاہتے ہو، اگر رب کی بارگاہ اور اللہ کی رضا کی منزل چاہیے، شیخ عبد القادر کی نصیحت ہے وعدہ خلافی ترک کرو۔ کوئی فرق نہیں کیا آپ نے کہ وعدہ جو ہے وہ تجارت والے وعدوں کی تو خلاف ورزی کرتے رہا کرو، ہاں مسجد میں چندہ دینے کا جو وعدہ ہے وہ پورا کیا کرو، کوئی تفریق نہیں کیا آپ نے۔ فرما جب وعدہ ہے تو وعدے کی خلاف ورزی مت کرو۔ یہ شیخ عبد القادر فرما رہے ہیں، اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، قرآن کہتا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے پورے کیا کرو۔ وعدوں کے بارے میں روز قیامت وہ داور محشر کی عدالت سجے گی تو تم سے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ شیخ عبد القادر فرماتے وعدے پورے کیا کرو۔ چوتھی چیز فرمایا کسی بھی چیز پہ لعنت مت بھیجا کرو۔ ان یجتنب ان یلعن شیئا من الخلق، کوئی چیز، کوئی جانور ہے، کوئی ہوا ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی مخلوق ہے، فرمایا اللہ کی کسی بھی مخلوق پہ لعنت بھیجنا چھوڑ دو، وہ تمہارا برے سے برا دشمن ہی کیوں نہیں، وہ تمہارا بڑے سے بڑا دشمن اور تمہیں کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ شیخ عبد القادر فرماتے ہیں اگر رب تک پہنچنا چاہتے ہو کسی پہ لعنت مت کیا کرو۔ پانچویں چیز فرمائی ان یجتنب الدعاء علی احد من الخلق، فرمایا کبھی بھی کسی بھی مخلوق کو بد دعا مت دو۔ وَإِن ظَلَمَ، فرمایا اگر کسی نے تم پہ ظلم بھی کیا ہے تو اسے بد دعا مت دو۔ کیا ہوگا جب آپ بد دعا نہیں دیں گے؟ فرمایا جب تم بد دعا نہیں دو گے ترفع صاحبها الى الدرجات العلا، فرمایا جو شخص کسی کی زیادتی برداشت کرے لیکن اس کے لیے بد دعا نہ کرے، اللہ فرمایا اسے وہ مقام نصیب فرمائے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا وَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَالْحَلْوَةِ فِي الْخَلْقِ، اور پھر اللہ پاک مخلوق میں بھی اسے عزت عطا فرمائے گا۔ ہماری صورتحال کیا ہے؟ اگر تفصیل میں جائیں تو بڑا لمبا وقت چاہیے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی اخلاق کی اصلاح کریں، اپنی عادتوں کو سنواریں۔ ہم اپنے بھائیوں بہنوں پہ لعنت کرتے ہیں، ماں باپ اولاد پر بعض اوقات لعنت اور انہیں بد دعا دینے سے باز نہیں آتے۔ میری بیٹیاں بہنیں اگر سن رہی ہیں، خواتین اکثر اپنے بچوں کو لعنتی کہنے اور ان پر لعنت بھیجنے میں غصے میں جب آئی ہوئی ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کبھی کسی دشمن کو بھی بد دعا مت دو۔ اور چھٹی چیز ارشاد فرمایا کہ جو اہل قبلہ ہیں، جو مسلمان اللہ کے رسول اور دین کی ساری تعلیمات کو مانتے ہیں، فرمایا ان میں سے کسی کو کافر، مشرک یا منافق مت کہو۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم کا جو زمانہ ہے 6 صدی ہجری کا، 7ویں صدی ہجری کا زمانہ، اس میں بھی مسلمانوں کے اندر باہمی تفریق، باہمی انتشار اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ بات بات پہ کفر کے فتوے، بات بات پہ شرک کے فتوے، اور منافق تو بڑی عام سی بات ہو گئی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو جو اہل قبلہ ہیں، جو اسلام کی ساری تعلیمات کو مانتے ہیں، فرمایا کسی کو کافر، مشرک یا منافق مت کہو۔ 7ویں نصیحت فرمائی ان یجتنب النظر الی المعاصی، فرمایا گناہوں کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دو، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرو۔
8ویں چیز فرمائی یجتنب ان یجعل علی احد من الخلق منہ معونہ صغیرہ ولا کبیر۔ فرمایا مخلوق خدا پہ بھروسہ کرنا چھوڑ۔ کوئی کتنا بڑے سے بڑا دولت مند، کتنا بڑے سے بڑا مالدار، کتنا بڑے سے بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، کسی مخلوق پہ بھروسہ نہ رکھو۔ بھروسہ رکھنا ہے تو خالق پہ رکھو، بھروسہ رکھنا ہے تو اپنے مولا پہ رکھو، بھروسہ رکھنا ہے تو اللہ پہ رکھو۔ مخلوق تمہیں جتنی مرضی طاقتور نظر آئے، جتنی مرضی مالدار نظر آئے، جتنی مرضی صاحب اثر، جتنی مرضی صاحب طاقت نظر آئے، شیخ عبد القادر فرماتے ہیں مخلوق پر بھروسے چھوڑ دو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ 9ویں چیز ارشاد فرمائی اسی کی وضاحت، ینبغی لہ ان یقطع طمعہ من الآدمیین۔ فرمایا کسی آدم زاد سے کوئی امید ہی نہ رکھو، نیکی کرتے چلے جاؤ۔ امید نہ رکھنے سے یہ مراد نہیں کہ کسی کے کام نہ آئے۔ جو شیخ عبد القادر ممبر بغداد پہ بیٹھ کے یہ نصیحت فرما رہے ہیں، عالم یہ ہے کہ ان کا لنگر دن اور رات چلتا ہے۔ آنے والی مخلوق سے نہ دین پوچھا جاتا ہے، نہ مذہب پوچھا جاتا ہے، نہ مسلک پوچھا جاتا ہے، نہ ذات پات پوچھی جاتی ہے، نہ رنگ اور زبان پوچھا جاتا ہے۔ ہر آنے والے کا پیٹ بھرا جا رہا ہے۔ بلکہ آپ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی 90 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی ہے، ساری زندگی فرماتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والا جو سب سے تیز ترین عمل، جو سب سے تیزی کے ساتھ اللہ کو راضی کرتا ہے، فرمایا وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ فرمایا کسی بھوکے کا پیٹ بھرو، بھوکے کا پیٹ بھرنے سے تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا خود دوسروں کے کام آؤ، کسی سے امید مت رکھو۔ اور آخری نصیحت فرمائی التواضع، فرمایا عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، دوسروں کو خود سے حقیر نہیں، دوسروں کو خود سے بہتر سمجھو۔ تمہیں رب نے اگر مال دیا ہے، دولت دی ہے، علم دیا ہے، عبادت کا ذوق دیا ہے، معاشرے میں بلند مقام عطا کیا ہے، تو تمہیں مزید عاجزی حاصل کرنا چاہیے، تمہیں مزید تواضع اختیار کرنا چاہیے، تمہیں تکبر اور غرور سے بچنا چاہیے۔ فرمایا اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، تواضع کو عادت بنا لو، انکسار کو عادت بنا لو، ہمبلنس اور عاجزی کو عادت بنا لو۔ جب تم تواضع اختیار کرو گے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ آئیے جمعۃ المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ التجا کریں کہ وہ ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ان زرعی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا